السلام علیکم، میں ہوں رمنا سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی چیک۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات صرف دوستی تک محدود نہیں رہے بلکہ اب ٹریڈ، ہیلتھ کیئر اور ٹیکنالوجی کے نئے مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں $850 ملین کے فارماسیوٹیکل ایگریمنٹس، گوادر پورٹ کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور چائنا کی AI ٹیکنالوجی میں نئی ترقی نے ایک بار پھر سے سب کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ آج کے ریالٹی چیک میں ہم ان تینوں ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے ان کی اصل اہمیت کیا ہے۔ $850 ملین کے ایگریمنٹس پاکستان کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے لیے کیا نئی تبدیلی آئے گی؟ اسلام آباد میں 2 روز تک پاکستان چائنا فارماسیوٹیکل اور ہیلتھ کیئر B2B انویسٹمنٹ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس کانفرنس میں 146 چائنیز کمپنیز کے تقریباً 220 ڈیلیگیٹس اور پاکستان کی سائٹ سے 200 سے زیادہ فارماسیوٹیکل اور ہیلتھ کیئر کمپنیز نے اس ایونٹ میں شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر فیڈرل ہیلتھ منسٹر مصطفیٰ کمال نے یہ بتایا کہ 16 کمرشل کانٹریکٹس اور 80 MOUs فائنل کیے گئے ہیں۔ ان تمام ایگریمنٹس کی مجموعی مالیت $850 ملین ہے۔ اس میں $600 ملین کے کمرشل کانٹریکٹس اور $250 ملین کے MOUs شامل ہیں۔ ان میں 18 ایگریمنٹس ہربل میڈیسنز کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں۔ یہ ایگریمنٹس صرف انویسٹمنٹ کے نمبرز نہیں بلکہ پاکستان کے فارماسیوٹیکل سیکٹر کو مضبوط بنانے کی کوشش ہے۔ پاکستان اس وقت اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے تقریباً 90% را مٹیریل امپورٹ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے میڈیسنز کی کاسٹ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ اور ڈالر کی قیمت سے متاثر ہوتی ہے۔ کانفرنس کے دوران چائنیز کمپنیز کے ساتھ را مٹیریل کی لوکل مینوفیکچرنگ پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اگر یہ پروجیکٹس گراؤنڈ پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو پاکستان کا امپورٹ بل کم ہو سکتا ہے، فارن ایکسچینج کی بچت ہوگی، میڈیسنز کی قیمتوں میں بھی واضح طور پر کمی آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسی طرح پاکستان اس وقت 13 مختلف ویکسینز امپورٹ کرتا ہے۔ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ چائنیز کوآپریشن کے ذریعے ویکسینز کی لوکل مینوفیکچرنگ بھی شروع کی جائے گی۔ یہ قدم پاکستان کو ہیلتھ کیئر کے شعبے میں زیادہ خود مختار بنا سکتا ہے اور ایمرجنسی سچویشنز میں امپورٹڈ ویکسینز پر انحصار بھی کم ہو سکتا ہے۔ کانفرنس میں میڈیکل ڈیوائسز کی لوکل مینوفیکچرنگ، کلینکل ٹرائلز اور فارماسیوٹیکل ووکیشنل ٹریننگ پر بھی بات چیت کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی 80% سے زیادہ سروسز ڈیجیٹل ہونے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اب میڈیسن لائسنسز آن لائن ایشو ہوں گے اور رجسٹریشن کے بعد قریباً 20 دن میں لائسنس مل سکیں گے۔ یہ تمام ڈیولپمنٹس اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان کی فارماسیوٹیکل سیکٹر میں صرف مارکیٹ ہی نہیں بلکہ مینوفیکچرنگ اور انوویشن کی طرف بھی قدم بڑھا رہی ہے۔ گوادر پورٹ ریجنل ٹریڈ ہب بننے کی طرف ایک اور قدم۔ اب ہم بات کرتے ہیں گوادر پورٹ کی۔ ریجنل میریٹائم ٹینشنز کے باوجود گوادر پورٹ پر کمرشل آپریشنز مسلسل جاری ہیں۔ بنگلہ دیش کا ایک کارگو ویسل سنگاپور سے 53,000 ٹن سے زیادہ سٹیل بلٹس لے کر گوادر پہنچا۔ یہ کارگو یہاں ٹیمپوریری ان لوڈ کیا جائے گا اور پھر دوسرے جہاز کے ذریعے UAE بھیجا جائے گا۔ اس پروسیس کو ٹرانس شپمنٹ کہا جاتا ہے اور دنیا کے کئی بڑے پورٹس اسی ماڈل پر کام کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کے مطابق اسی طرح کی ایکٹیویٹیز اس بات کا ثبوت ہیں کہ گوادر آہستہ آہستہ ریجنل ٹریڈ نیٹ ورک میں اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ گوادر کی جغرافک لوکیشن پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک ایسٹ مانی جاتی ہے۔ یہ مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر شپنگ ایکٹیویٹیز اسی طرح بڑھتی رہی اور انفراسٹرکچر اور کنیکٹیویٹی میں مزید بہتری آئی تو گوادر پاکستان کے لیے انویسٹمنٹس، لاجسٹکس، ویئر ہاؤسنگ اور امپلائمنٹ کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا کی طرف۔ چائنیز ٹیکنالوجی کمپنی آنر نے ورلڈ AI کانفرنس 2026 میں دنیا کا پہلا روبوٹ فون متعارف کروا دیا ہے۔ اس فون کی سب سے خاص بات اس کا AI پاورڈ روبوٹک کیمرا سسٹم ہے۔ رویٹرز کے مطابق فون کے کیمرا کے ساتھ ایک موونگ گمبل بھی دیا گیا ہے جو آواز اور جیسچرز کو سمجھ کر آٹومیٹیکلی سبجیکٹ کو ٹریک کر سکتا ہے اور ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے۔ ڈیمونسٹریشن کے دوران
फ़ोन म्यूज़िक की बीट पर मूव करता हुआ भी नज़र आया और यूज़र्स की वॉइस कमांड्स पर मुख्तलिफ फ़ीचर्स भी परफॉर्म करता रहा। ऑनर ने चाइना में इस फ़ोन की प्री बुकिंग भी शुरू कर दी है, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। कंपनी के मुताबिक प्री बुकिंग करने वालों को 3500 yuan के गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। फ़ोन में कॉम्पैक्ट 4DOF गिम्बल सिस्टम, 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन, AI ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग, AI स्पिन शॉट और एडवांस्ड AI वीडियो कॉलिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ़ोन में 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी शामिल है। ये स्मार्टफोन इस बात का इशारा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की हद तक महदूद नहीं रही, बल्कि हार्डवेयर का भी अहम हिस्सा बनती जा रही है। पाकिस्तान के लिए भी ये एक पैगाम है कि अगर हम टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च और इनोवेशन पर तवज्जो दें तो AI रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज के रियलिटी चेक का नतीजा ये है कि आज की तीनों डेवलपमेंट्स एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़ी नज़र आती हैं। एक तरफ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान फार्मास्यूटिकल कॉपरेशन मजबूत हो रही है, जबकि दूसरी तरफ गवादर पोर्ट रीजनल ट्रेड का मरकज़ बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और तीसरी तरफ AI और रोबोटिक्स की दुनिया की टेक्नोलॉजी को एक नए दौर में लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को सिर्फ अनाउंसमेंट्स तक महदूद ना रखा जाए। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, स्किल्ड मैन पावर और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान हेल्थ केयर, ट्रेड, टेक और इस तरह के दीगर शोबों में मज़ीद तरक्की हासिल कर सकता है। ये डेवलपमेंट्स हमें ये उम्मीद दिलाती हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स का फ़ायदा उठाते हुए अपनी इकॉनमी को मजबूत और अपने नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान तरक्की, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के सफ़र में मज़ीद आगे बढ़े। आई एम रमना सईद, signing off from Reality Check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.